بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اس سلسلے میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے کچھ دنوں سے کافی مشغولیات تھیں جس کی وجہ سے آپ کے سامنے ہم درس میں نہیں آ سکے، لہذا اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. آئیے اب ہم اس سنتوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج قیام اللیل کی سنتوں کے بارے میں. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رمضان کے بعد محرم کے روزے سب سے افضل روزے ہیں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد رات کے نوافل سب سے افضل نماز ہیں. اس سلسلے میں قیام اللیل کی سنتوں میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ رات کی نفل نماز کی سب سے افضل تعداد 11 یا 13 رکعات ہے، بشرطے کہ ان میں قیام لمبا ہو. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعات پڑھتے تھے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ 13 رکعات پڑھتے تھے. اس سلسلے کی دوسری سنت ہے کہ کوئی انسان جب رات کی نفل نماز کے لیے بیدار ہو تو اس کے لیے مسواک اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 جو آیت کریمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس آیت سے لے کر اس سورت کے آخر تک پڑھنا مسنون ہے. اس سلسلے کی تیسری سنت ہے کہ یہ دعا بھی پڑھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دعا کیا ہے؟ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض. یہ دعا آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر پوری دعا دیکھ سکتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کو قائم رکھنے والا ہے. اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا نور ہے. اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے. اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی برحق ہے، اور تیرا وعدہ، تیری ملاقات، تیرا فرمان، جنت و دوزخ برحق ہیں، اور تمام نبی برحق ہیں. اس سلسلے کی چوتھی سنت ہے کہ رات کی نفل نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اس کا آغاز 2 ہلکی پھلکی رکعات سے کیا جائے تاکہ انسان بعد کی لمبی نماز کے لیے تیار ہو جائے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص جب رات کے قیام کے لیے کھڑا ہو تو 2 ہلکی پھلکی رکعات سے نماز کا افتتاح کرے. اس سلسلے کی 5ویں سنت ہے کہ رات کی نفل نماز کا افتتاح درج ذیل دعا سے کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اس موقع پر آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اے اللہ، اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، اے غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلاف میں فیصلہ کرتا ہے. مجھے اپنے حکم سے ان اختلافی باتوں میں حق کی طرف ہدایت دے. بے شک تو ہی جس کو تو چاہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. اس سلسلے کی 6ٹھی سنت ہے کہ رات کی نفل نماز کو لمبا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی نماز افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں لمبا قیام کیا جائے. اس سلسلے کی 7ویں سنت ہے کہ نفل نماز میں قرأت قرآن کے دوران آیات عذاب کو پڑھتے ہوئے اللہ کی پناہ طلب کرنا. مثلا یوں کہنا اللہم انی اعوذ بک من عذابک، اور آیات رحمت کو پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا. مثلا یوں کہنا اللہم انی اسألک من فضلک. اور جن آیات میں اللہ کی پاکیزگی بیان کی گئی ہو ان کے پڑھتے ہوئے سبحان اللہ کہنا سنت ہے. ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، اور جب کسی ایسی آیت سے گزرتے ہیں جس میں تسبیح ہوتی وہاں تسبیح کرتے، اور جس میں اللہ سے سوال کرنے کا ذکر ہوتا وہاں اس سے سوال کرتے، اور جس میں عذاب کا ذکر ہوتا وہاں اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ اسی طریقے سے اگر ہم رات میں قیام کرنا چاہیں، قیام اللیل کے لیے ہم اٹھنا چاہیں، تو اس کی تیاری ہمیں صبح سے کرنی ہوگی۔ اس کے لیے چند امور ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں، جس کو بجا لانے کے بعد ہمارے لیے رات میں اٹھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے دعا کرنا، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے توفیق مانگ کر سوئیں کہ اللہ ہمیں قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز ہے کہ رات کو جلدی سونا، رات میں گپے شپے مارنے کے بجائے ہم رات میں جلدی سو جائیں تاکہ ہماری نیند مکمل ہو جائے، ہماری نیند پوری ہو جائے، اور یہ چیز قیام اللیل کے لیے ہماری معاون ثابت ہو۔ تیسری چیز ہے دوپہر کو قیلولہ کرنا، تاکہ اس سے ہم رات میں اپنے بدن میں تر و تازگی محسوس کرے۔ چوتھی چیز ہے گناہوں سے پرہیز کرنا، کیونکہ گناہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے روک دیتی ہیں۔ پانچویں چیز ہے نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا، کیونکہ رات میں قیام کرنا یہ گویا کہ اپنے نفس کو مارنا ہے، اپنے نفس کے خلاف ایک جہاد کرنے کے برابر عمل ہے، کیونکہ نفس کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اپنی پیاری اور آپ اپنی میٹھی نیند کو توڑ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کے لیے اٹھیں اور تہجد کے لیے قیام کریں۔ یہ قیام اللیل کی چند سنتیں تھیں، انشاءاللہ اس کی دوسری قسط ہم آئندہ کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔